أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. صدق اللہ العظیم. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، الحمدللہ ابھی ہم نے قربانی کے محتم شان عمل کو کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ہمارا جینا مرنا، ہمارا مال، ہماری دولت سب اللہ کی ہے اور سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور یہ کہوایا کہ کہیے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، اور بے شک میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے. نہ اس کا کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی اس کا فقیر شریک ہے، استغفر اللہ، نہ کوئی دیوی اور دیوتا اس کے شریک ہیں. سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ. کہ ساری کائنات مل کے بھی اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور ساری کائنات مل کے بھی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہم نے حالیہ دنوں میں ابھی روئے زمین کے نقشے پر یہ دیکھا ہے، ابھی دیکھا ہے ہم نے، اس پوری دنیا متحد ہے، پوری دنیا متفق ہے اور اپنی تمام تر وسائل اور مضبوط وسائل کے ساتھ میدان میں اتری ہوئی ہے، اور دوسری طرف نہتے ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس. لیکن بڑی سے بڑی طاقت کو ذلیل و خوار ہو کر ہٹنا پڑا. اس سے بڑھ کر اور کیا اس آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے کہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ہے. تو بھائیو، قربانی کا بھی وہی مقصد ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے، وہ خوش ہو جائے. اس نے مجھے اس کا حکم دیا ہے اور میں اس کے حکم کا مکلف ہوں. بڑے مبارکبادی کے مستحق ہے وہ مسلمان جنہوں نے اس جذبے سے قربانی پیش کی. انشاءاللہ ان کی قربانی قبول ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض فطیبوا بها نفسها، کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والی کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے. میں جب دیکھتا ہوں لوگوں کو، اور خاص طور سے میں نے اس محلے میں دیکھا، ایک دفعہ دیکھا روڈ جام ہے، سڑک جام پڑی ہوئی ہے. کیا ہے بھائی؟ گلی کے چھوکرے اپنا بکرا لے کے نکلے. اور ایک دن تو مار دھاڑ کی بھی نوبت آ گئی. ماں باپ کا کام ہے اپنے بچوں کو لگام دے، اپنی نیکیوں کو یوں برباد ہوتے ہوئے نہ دیکھے. یہ اللہ کے حضور پیش کرنے کی قربانی، یہ مقابلہ آرائی نہیں ہے کہ میرا بکرا ایسا ہے اور تمہارا بکرا ایسا ہے. بھائیو، اللہ کے لیے ہے. بہرحال ابھی قربانی کا یہ عمل ہوا ہے. بھائیو، اللہ بڑا خوش ہوا. اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھا ان کو کہ جنہوں نے اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانیاں کی، اگرچہ اس کی قربانی کسی شکل میں رہی ہو. اس قربانی سے ہمیں اور آپ کو قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ایثار کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ آئندہ ہم جس طرح آج اپنے مال پر اپنے ہی ہاتھوں چھری پھیر کر قربان اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ ہی بڑا ہے. یہ قربانی ایک جانور کی قربانی نہیں تھی، یہ چند حصوں کی قربانی نہیں تھی، یہ چند ٹکے اور روپے کی قربانی نہیں تھی. دراصل یہ نفس کی قربانی تھی کہ جس سے محبت عام بات ہے،
کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کو مال سے محبت فطری طور پر اس میں ودیت کی گئی ہے. انہ لحب الخیر لشدید، کہ خیر کی محبت ہر انسان میں شدید ہوتی ہے. بھائیو، اس قربانی سے مقصد کیا ہے؟ اس قربانی کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر اب جذبہ ایثار پیدا ہو جائے، جذبہ قربانی پیدا ہو جائے، جذبہ عبادت پیدا ہو جائے، تواضع پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو. پہلے میں نمازوں میں سست رہتا تھا، انشاءاللہ اس سال کی قربانی مجھے اب نمازوں میں صف اول میں رکھیں. پہلے میں ذکر و فکر میں سست تھا، انشاءاللہ اب میں چابک دست رہوں گا. پہلے میرے لیے نمازوں میں آنا، مسجدوں کے صفوں میں بیٹھنا اور انتظار کرنا دشوار گزار ہوتا تھا. اگر واقعتاً میرے 25-50 ہزار کا بکرا قربان کیا میں نے، وہ قبول ہوا ہوگا، تو اب میری فطرت اور عادت بدل جائے گی، اب میں چینج ہو جاؤں گا. میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور میں نے آپ کے بیچ کہا ہے اور جگہوں پہ بھی کہا ہے کہ ہماری جتنی عبادتیں ہیں اس کا مقصد ایک ہی ہے. مسلمانوں سمجھ لو، جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا، خدا کی قسم ہر نماز ہمارے لیے تقرب اللہ کا ذریعہ بنے گی کہ اللہ کی عبادت کا مقصد چینج ہونا ہے، اللہ کی عبادت کا مقصد تبدیلی ہے، اللہ کی عبادت کا مقصد اپنے آپ کو بدل دینا ہے، اللہ کی عبادت کا مقصد اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرنا ہے. وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے قربانی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ میں جو کچھ دین کے نقشے میں کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو میں نے بہلاوا دے رکھا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، تو گویا کہ یہ کہیں خدا نہ خواستہ بہلاوا تو نہیں ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو غصہ مجھے پہلے آتا تھا وہ اب بھی آتا ہے، جو گالی گلوچ میری زندگی میں پہلے تھی وہ اب بھی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ نماز چھوڑنے اور نماز کو آسانی سے ٹال جانے کا جو عمل میری زندگی میں قبل تھا وہ اب بھی ہے. اس کا مطلب ہے یہ قربانی قبول نہیں ہوئی. کئی رمضان شریف آئے، کئی روزے کا مہینہ آیا، کئی عیدیں آئیں، ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے، کئی اللہ کے فضل و مہربانی کے ابر بارک کے مہینے آئے. جس طرح بارش کال کے زمانے میں بارش ہو رہی ہے، خدا کی قسم مسلمانوں، دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بھی اسی طرح اترتی ہیں، اللہ کی رحمیں اتر رہی ہے. بارہ کے در لطافت طبیعت خلاف نیست، در باغ لالا رویت در شور بوم خبز. اسی زمین سے ہمارے اور آپ کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوتا ہے. ہماری ہی بیچ سے کئی لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں. خدا کی قسم وہ خدا کا محبوب من اللہ ہے، وہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے جو آج زمین سے جا رہا ہے. زمین اس پر ماتم کنا ہے کہ ہمارے بیچ سے زید جا رہا ہے، ہمارے بیچ سے عمر جا رہا ہے، کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا محبوب تھا، ہائے آج میں ویران ہو رہی ہوں. لیکن اسی زمین سے انا للہ و انا الیہ راجعون کئی جنازے ایسے اٹھتے ہیں کہ زمین کہتی ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اس کو جلدی سے مجھ سے ہٹاؤ، زمین میں دفن کرو. یہ زمین پر بوجھ تھا، یہ زمین پر عذاب تھا، اس کی وجہ سے میں بوجھل تھی، اس کی وجہ سے میں بیمار تھی، اس کی وجہ سے میں جگہ جگہ پریشان تھی. خدا نہ کرے بھائیوں یہ دن ہمارے جنازے کے ساتھ آئے. ہر عبادت کو عبادت بن کے کہیے. گزشتہ جمعہ بھی میں عنبری مسجد میں اسی ٹاپک پر میں نے بات کیا کہ مسلمانوں سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنے تقاضوں کو سمجھو. تم بہت اہم ہو، تمہاری بڑی اہمیت ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اکیلے دنیا میں لایا اور اکیلے ہی دنیا میں لے جائے گا. تم پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اللہ تمہارا کیریکٹر چیک کر رہا ہے، اللہ تمہارے معاملات کو چیک کر رہا ہے، اللہ تمہاری صبح و شام کو چیک کر رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم نے اس زمین پر اس کی مانی یا نہیں مانی، تم نے اس کو حکموں کو پورا کیا کہ نہیں کیا. لوگ عبادتوں کو مذاق بنا چکے ہیں، لوگوں نے عبادتوں کو ایک فارمولیٹی بنا لیا ہے، لوگوں نے عبادت کو ایک بس سمجھ لیا ہے کہ جس طرح میرے دیگر بہت سے کام ہیں وہ کام ہیں. نہیں بھائی، یہ جمعے کی نماز
نماز نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سودا ہے جی، یہ یہاں سے فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت جی حاصل ہوگی یا خدا نخواستہ اللہ کے گھر سے راندہ درگاہ ہوں گے۔ مسلمانوں بڑی ذمہ داریوں میں ہیں ہم لوگ، ہماری بڑی ذمہ داری ہے، موت کی تلوار ہمارے گردنوں پہ لٹکی ہوئی ہے، نہ جانے کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں۔ بہتر ہے کہ ہم اللہ کے بندگی کے ساتھ، اس کی ریاضت و عبادت کے ساتھ، اس کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اس جذبے سے آگے بڑھیں۔ اس لیے کوئی بھی عمل ہمارا ہو ہم اس کو بڑے پرتپاک انداز سے کریں، بڑے اہتمام سے کریں، بڑے شوق سے کریں۔ یہ نہیں کہ چلو جا رہے ہیں وہاں نماز پڑھ لیں گے، میرے کاروبار کے قریب ہے وہ مسجد، نہیں، یہیں سے پوری تیاری کر کے جائیں گے جی، نماز مسجد کی پوری تیاری کریں گے جی، جمعے کے جو اعمال ہیں، جمعے کے جو خاص اوراد و وظائف ہیں اس کا اہتمام کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم جائیں گے اور پڑھ لیں گے، ملا نماز کے سلام پھیرے گا اور ایسے بھاگیں گے جیسے کہ پیچھے سے کوئی ہمیں بھگا رہا ہے، دوڑا رہا ہے۔ میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ جو لوگ سنت پڑھے بغیر مسجدوں سے جاتے ہیں یا اس جذبے سے جاتے ہیں کہ وہ گھروں میں جا کے سنت پڑھیں گے، تو ان کا جانا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سمجھ لیجئے انہیں شیطان ہانک رہا ہے، انہیں شیطان بھگا رہا ہے جی۔ شیطان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ عبادت کریں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے ایمان والو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم بھی اپنا دشمن سمجھو۔ تم نے تو اس کو اس کے سامنے ہتھیار ڈالا ہوا ہے، وہ جیسا تمہیں کہتا ہے ویسا کرتے ہو۔ تم سورہ یاسین پڑھتے ہو، سورہ یاسین میں اللہ نے اولاد آدم سے عہد لیا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ شیطان کو تم اپنا دشمن سمجھو گے۔ جو آپ کو عبادت میں آڑے آئے، جو آپ کو عبادت میں روکے، جو اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے روکے، جو نمازوں سے روکے، جو اخلاق سے روکے، جو کردار سے روکے، جو کیریکٹر سے روکے، دراصل اس پر شیطان مسلط ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت یاد آ رہی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کہ جو لوگ اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، شیطان ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہی شیطان ان کا ساتھی رہتا ہے۔ یہ شیطان کسی تعویذ والے کو نظر نہیں آئے گا، یہ شیطان کسی بڑے بڑے بابا کو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ہر عبادت کو پورے شان سے ادا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔